تجارت کو سمجھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، نبی کی اولاد کی تربیت کے معاملے کو سمجھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، نبی کے لین دین کو سمجھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، نبی کی خلوت کو سمجھو، قرآن پڑھو، نبی کی جلوت کو سمجھو، قرآن پڑھو، نبی کی زندگی کو سمجھو، قرآن پڑھو، نبی کی ایک ایک ادا کو سمجھو، قرآن پڑھو گے تو نبی کی سیرت نظر آئے گی، اور جب میرے آقا کو دیکھو گے تو تمہیں قرآن نظر آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قرآن نظر آئے گا، قرآن کو دیکھو گے نبی نظر آئیں گے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرتبہ دیدار ہوا، یہ حضور کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ واجب ہے۔ میں نبی کا نام لے رہا ہوں نا، تو ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ واجب ہے، ایک مرتبہ پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت تھانوی نے لکھا بار بار درود پڑھنا یہ مستحب ہے، اللہ ہمیں مستحب پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں آخری مرتبہ جب نبی کا دیدار ہوا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ کھلا، ہم نے نبی کا دیدار کیا، یوں معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عاشق صادق سیدنا ابو بکر صدیق اور صدق و وفا کے پیکر امام الانبیاء محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آرام فرما رہے تھے، صدیق اکبر کی گود میں میرے نبی کا سر مبارک تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے رحل پر قرآن قرآن کھلا ہوا، رحل پر قرآن کھلا ہوا۔ ایسے گفتگو نہ ہو سکتی ہے، نہ کر سکتے ہیں، خاموشی سے آپ سنیں گے، جب دوسرے علماء آئیں گے سنتے رہیے گا۔ میرا اپنا انداز ہے، میں کچھ بولتا ہوں، کچھ لوگوں سے بلواتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں نا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے رحل کے اوپر قرآن کھلا ہوا ہے، اور پورے قرآن کے اوپر اگر کسی شخص نے عمل کیا ہے، کسی شخصیت نے عمل کیا ہے، تو وہ آمنہ کا در یتیم محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے اپنے خزانے کے ایک ہیرے کو جو میرے خزانے میں ایک ہی تھا وہ میں نے تمہیں عطا کیا، اور اس کو عطا کرنے کے بعد اللہ نے احسان جتلایا، وہ لوگوں یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت ہمیں حضور کی زندگی سے پیار نصیب کرے، آمین آمین۔ دعا کرو اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کرو اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں غلام بنائے، کیونکہ اصل غلامی ہے، غلامی اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو دوستو ہماری زندگی برباد ہے، ہماری زندگی بیکار ہے، ہماری زندگی خراب ہے، ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ وہ زندگی کامیاب ہے جو نبی کے طریقے کے اوپر ہو، وہ زندگی کامیاب ہے جو نبی کے سیرت کے اوپر ہو، وہ زندگی کامیاب ہے جو نبی کے زندگی کے مطابق ہو۔ دعا کرو اللہ میرے اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرمائے، آمین آمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اب نبی آئے اور نبی نے امت کے سامنے عملی نمونہ پیش فرمایا، نبی نے امت کو پیغام دیا، نبی نے وحدانیت سکھائی، نبی نے توحید سکھایا، نبی نے بتایا کہ یہ وحدانیت ہے، یہ توحید ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اللہ کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا اور فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی یہ پیغام دے دیا کہ وہ خدا ہے، میں محمد مصطفیٰ ہوں، وہ خدا ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، وہ ہمارا رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خلقت ہے، اس کی امت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی شفاعت ہے. میں اللہ کے نبی کو اللہ سے مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں. سائل نے پوچھا اے اللہ اس کو یتیم کیوں بنایا؟ آواز آئی کہ اس کا سایہ اٹھا کر اس کا سہارا میں بننا چاہتا ہوں، میں بن گیا ہوں. سائل نے پوچھا اے اللہ اس کے ابا کو، اس کی امی کو، اس کے دادا کو تو نے بچپن میں کیوں اٹھا لیا؟ آواز آئی اس کی تربیت ماں باپ نہیں کریں گے، اس کی تربیت میں کروں گا. سائل نے پوچھا اے اللہ اس کے ابو کو کیوں لے لیا، اس کی امی کو کیوں لے لیا، اس کے دادا کو کیوں لے لیا؟ اللہ نے فرمایا اس کو ایسا نہ ہو امی اس کے لیے روٹی پکا دے، ابو اس کے لیے لڈو لا دے، دادا اس کے لیے چادر لا دے. ارے یہ جو کچھ مانگے گا مجھ سے مانگے گا، یہ جمعہ کے دن ہاتھ اٹھائے گا میں بارش برساؤں گا، یہ بوڑھی بکری پر ہاتھ پھیرے گا میں دودھ بڑھاؤں گا، یہ جلابیب کے چہرے پر ہاتھ رکھے گا میں چہرہ چمکاؤں گا، یہ ابو ہریرہ کے اماں کے لیے دعا کرے گا میں کلمہ پڑھاؤں گا، یہ جابر کے کھجوروں پر ہاتھ رکھے گا میں قرضے اتاروں گا، یہ عمر کے لیے کعبے کا غلاف پکڑے گا میں عمر فاروق کو کلمہ پڑھاؤں گا. دیکھ لینا محمد شفاعت کا سجدہ کرے گا میں جنت کے تخت کو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے بیتاب سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے قدموں سے عرش اعظم پر اجالا تھا، اور وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ درستہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا یہ جو کچھ مانگے مجھ سے مانگے، یہ شفاعت کا سجدہ کرے گا میں اس کے لیے جنت کے در کھول دوں گا، یہ مانگتا رہے گا میں دیتا رہوں گا. اس نبی کے آنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہمارا رب کون ہے. ہم نے ابھی نہ اپنا رب الگ الگ بنا لیا ہے، ابھی نہ ہماری توحید کے اندر گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، ہماری وحدانیت کے اندر کمی ہو گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگو اللہ سے مانگو، جو کچھ مانگو اللہ سے مانگو. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. یہ جو مدارس کا نظام چل رہا ہے، یہ جو مکاتب کا نظام چل رہا ہے، یہ جو لڑکیوں کا مدرسہ کھلا ہوا ہے، یا جہاں جہاں لڑکیوں کا ادارہ لڑکوں کا ادارہ چل رہا ہے، اس میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے. ان کے توحید کو پختہ کیا جاتا ہے، ان کے عقیدے کو. اس کے تحت حدیث میں ہے کہ ہمارا پیغمبر آمینہ کا در یتیم، شافی محشر، ساقی کوثر، پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر، پہلی جنگ. امت کو کیسا پیغام دیا؟ آج امت اس پیغام کو بھلا چکی ہے. امت نے اس پیغام اس درس کو بھلا دیا. جو پیغام میرے اور آپ کے آقا لے کر آئے اس پیغام کو فراموش کر دیا گیا. جو نظام میرے آقا نے بنایا تھا اس نظام کو ہم نے اپنے گھروں سے نکال دیا.
وہ چیز جو میرے اور آپ کے آقا نے دی تھی ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے ختم کر دیا. وہ چیز جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا تھا اس کو امت نے فراموش کر دیا. فرمایا غزوہ بدر کے اندر 313 کی تعداد تھی مسلمانوں کی, کافروں کی تعداد 1000 کی تھی. ظاہری اسباب بھی کچھ نہیں تھا, ان کے پاس سب کچھ تھے. آقا کے پاس, آقا کی جماعت کے پاس ظاہری اسباب بھی کچھ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر چلے گئے. آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. امت کو پیغام دینا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے اور وہاں اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا, اللہ سے مانگنا شروع کر دیا اور اللہ کے سامنے فریاد کرنی شروع کر دی, اے الہ العالمین, میں اپنی پوری زندگی کی کمائی, پوری محنت کو تیرے سامنے لے کر آ گیا ہوں, اس میدان میں لے کر آ گیا ہوں. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ, اے اللہ یہ 313 کی جماعت کو لے کر آیا ہوں. ظاہری اسباب کچھ نہیں ہے, آقا رو رہے ہیں, گر گرا رہے ہیں, عاجزی کر رہے ہیں, رب سے مدد مانگ رہے ہیں, امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نبی کے رونے کی ادا یہ تھی, نبی کے مانگنے کی ادا یہ تھی کہ حضور کے زلف مبارک کھل گئی, نبی کا چہرہ چمکنے لگا. آقا مانگ رہے ہیں, حضور کے جسم پر جو چادر تھی وہ چادر گر گئی. بچوں کی طرح میرے آقا اپنے رب کے سامنے رونے لگے. صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے حضور کے کندھا کو پکڑا اور میں نے عرض کی اللہ کے حبیب آپ اتنا روتے ہیں میں برداشت نہیں کر سکتا. آپ رو رہے ہیں, آپ کے غلام کا دل پھٹ رہا ہے, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. میرا آقا فرماتا ہے صدیق رونے دے. جب بچے ماں کے سامنے روتے ہیں ماں کو ترس آ جاتا ہے, اور جب نبی رب کے سامنے روتا ہے رب کی رحمت جوش مارتی ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, جا جبرائیل قرآن کی آیت لے کر جا. جبرائیل آ گئے, کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. محبوب آپ 313 تھے, ظاہری اسباب بھی کچھ نہیں تھا, لیکن رب نے آپ کی نصرت کا اعلان فرما دیا. یہ پیغام تھا, یہ پیغام ہم لوگوں کے لیے تھا. آج امت نے اس پیغام کو بھلا دیا ہے. دعا کرو اللہ امت اس درس کو یاد کر لے. اگر آج یہ درس یاد ہو جائے نا, ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. پریشان ہوں گے اپنے رب کے سامنے چلے جائیں, تکلیف ہے رب کے سامنے چلے